یسوع نے ان سے کہا، مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج کی دعا روحانی قوت کو بڑھانے اور خدا کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا، کیونکہ خدا ہمیشہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی پر کبھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کی مہربانی کی یاد دلاتی رہے گی۔ آج کی دعا آپ کو اس کے اور قریب لائے گی۔ دعا کے شروع میں چاہوں گا کہ آپ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں، اور جن دوستوں نے آج ہماری ویڈیو پہ کلک کیا ہے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور جیزس میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے۔ آئیں خدا کی مہربانی اور ایمان کی اس دعا میں، اس روحانی مضبوطی اور قوت سے بھری دعا میں شامل ہونے سے پہلے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 12 باب، اس کی 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ تب فریسیوں نے باہر جا کر اس کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، پر یسوع یہ جانتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے ان سب کو شفا بخشی، اور انہیں تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو، میرا خادم جس کو میں نے چن لیا، میرا محبوب جس سے میری جان خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا، اور وہ غیر قوموں پر صداقت ظاہر کرے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز نہ سنے گا۔ یہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ وہ انصاف کو فتح نہ بخشے، اور اس کے نام پر غیر قومیں بھروسہ رکھیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند، تیرے نام کو میں ہمیشہ عظمت دیتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرے دل کا سکون ہے، میری پناہ ہے اور میری امید کا واحد منبع ہے۔ تو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، تیرے بغیر کوئی کچھ نہیں، اور تیرے ہاتھوں میں میری زندگی کی تقدیر ہے۔ تیری محبت بے شمار ہے، اور تیری رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا ایمان تیرے ساتھ مضبوط ہو، اور تیری مہربانی ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، کیونکہ اے میرے خدا، جب میں مشکلات کا سامنا کرتا ہوں، جب میری زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تب میں تیرا نام پکار کر سکون پاتا ہوں۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیری مہربانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری زندگی میں اپنی روشنی بکھیر، تاکہ میں ہر مشکل میں تیری رہنمائی، تیرا سکون اور تیری محبت سے لبریز ہو سکوں۔ اے خدا، میرے دل میں شک اور خوف کو دور کر، میرے اندر جو کمزوری ہے اسے اپنی طاقت سے مضبوط کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں تجھ پر ایمان رکھوں گا تو میری مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ تیرا کلام کہتا ہے، جو تجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری رہنمائی کرے گا، اور میری زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کرے گا۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنے مشکل لمحوں سے گزر رہا ہوں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، جب ہم تیرے حضور آ کر سچے دل سے دعا کرتے ہیں
تو ہماری دعا سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ تو میری زندگی میں اپنی نعمتوں کی بارش کر دے تاکہ میں ہر دن تیرے احسانات کا شکر گزار بنوں۔ اے خدا، آج ہم تیری حضور دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کہ موسمی بارشوں کی زد میں ہیں اور جن کو بارشوں نے گھیر رکھا ہے، جن علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اے خدا، خاص طور پر ہم راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اے خدا، تو جو رحم کرنے والا باپ ہے، اے خدا ان مشکل لمحوں میں تو اپنے بچوں کو سنبھال، ان کی حفاظت کر۔ اے خدا ان کے ایمان کو مضبوط کر تاکہ وہ اپنے ایمان میں کمزور نہ پڑے بلکہ تجھے ہی اپنا خدا جانتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے سپرد کریں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو سنبھال لے، اپنا قوی ہاتھ بڑھا اور انہیں اس طوفانی بارشوں سے محفوظ کر۔ اے خدا لاہور کے لوگوں کو، اے خدا جو بارشوں کی زد میں ہے، اے خدا تو ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے خدا تو ان کا محافظ ہو۔ اے خدا تو ان سب کو سنبھال لے۔ اے خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے قوت اور صبر عطا کر تاکہ میں دنیا کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکوں۔ میرے بھائی اور بہنوں میرے ساتھ مل کر بولیں کہ اے خدا ہمیں سنبھال لے، ہمیں ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا سکھا دے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں غالب آئیں گے جو ہمارے راستے میں حائل ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تیری مدد سے میں اپنی زندگی کی ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ان مشکلات میں بھی میں تیری مدد سے حفاظت پا سکتا ہوں۔ اے خدا میرے دل کی ہر خواہش کو اور میری دعا تیرے سامنے ہے، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے اپنی ہدایت سے نواز۔ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی دے تاکہ میں تیری رضا کی طرف قدم بڑھا سکوں۔ تیری معافی اور تیری محبت کا کبھی متبادل نہیں۔ اے خدا میں ہمیشہ تیرے احسانات کا شکر گزار رہوں گا۔ اے خدا ہم سبوں کو ان مشکل لمحات میں سنبھال لے۔ اے خدا ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ جب بھی میں تنہا محسوس کرتا ہوں، جب بھی میری روح میں تھکاوٹ آتی ہے، تب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی وہ واحد پناہ گاہ ہے جہاں میں سکون پا سکتا ہوں۔ تیرے کلام میں جب تمہیں دکھ پہنچے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اے خدا مجھے یقین ہے کہ تیری موجودگی ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور تیری موجودگی تیرے لوگوں کے ساتھ ہے، اور میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی ایمان سے کہتا ہوں کہ اے خداوند میرے دل کو نرم اور محبت سے بھر دے تاکہ میں دوسروں کے ساتھ بھی تیری محبت کا اظہار کر سکوں۔ میری زبان، میرے اعمال اور میری سوچیں ہمیشہ تیری رضا کے مطابق ہوں۔ اے خدا میں تیری روشنی دنیا میں پھیلا سکوں، مجھے سکھا میں اپنی زندگی میں تیری مرضی کے مطابق اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں اور جو کچھ بھی میں کروں وہ تیری عظمت کے لیے ہو۔ اے خدا میں تیرے سامنے اپنی دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری زندگی میں بے شمار رحمتیں عطا کی ہیں۔ میں جانتا ہوں میری زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ تیرے منصوبوں کے مطابق ہوگا۔ میں تجھ پر پورا ایمان رکھتا ہوں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تجھ سے رہنمائی مانگتا ہوں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو سنبھال، ان کی حفاظت کر، ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے خداوند جس طرح تو اس لوگوں کو شفا دیتا رہا، آج بھی تیرے نام میں شفا ملتی ہے اور تیرا نام تیرے لوگوں کو سنبھالتا ہے، تیرے نام میں طاقت ہے۔ اے خدا اپنے ان گھروں میں جہاں پہ روشنی کی شمع چمچما رہی ہے، اے خداوند ان کو بجھنے نہ دے، ان کو زندگی عطا کر دے اور خدا ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے میرے خدا میری دعا ہے کہ تو مجھے ایمان کی وہ طاقت دے جو زندگی کی ہر آزمائش کو برداشت کر سکے۔ جب میں کمزور ہوں تب تیری قوت میرے اندر آئے اور مجھے مضبوط بنائے۔ جب میری دنیا تاریک ہو تو اپنی روشنی سے میری زندگی کو روشن کر دے۔ تو ہی وہ خدا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور تیرا کلام کہتا ہے
کہ تم جب تک مجھ سے نہیں ملتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میری دعاؤں کو قبول کر اے خدا، میری زندگی میں اپنے کلام کی روشنی کے ذریعے میری رہنمائی کر۔ میں تیرے ساتھ مضبوط رہنا چاہتا ہوں۔ دنیاوی سوچیں فکریں اور دنیاوی مشکلات مجھے تجھ سے دور لے جاتی ہیں، لیکن اے خداوند میں ہمیشہ تیری محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اے خداوند خدا مجھے سنبھال، اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کر۔ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا ایمان ہمیشہ تجھ میں مضبوط رہے، اور ہم تیری مہربانی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ محسوس کرتے رہیں، کیونکہ خدا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اے خداوند آسمان سے تیری رحمت آتی ہے، لیکن اس وقت یہ رحمت تیرے لوگوں کے لیے اے خداوند مشکل بن چکی ہے، زحمت بن چکی ہے۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال دے۔ اے خداوند ان کا محافظ ہو، ان کو محفوظ رکھ، ان کی زندگیوں کو محفوظ کر۔ اے خداوند خدا ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے خداوند خدا اپنے بچوں کو سنبھال تاکہ یہ تیری پناہ میں رہیں اور تیرے نام کی تمجید کریں۔ ان کی فریادوں پر اپنا کان لگا، ان کی دعا کو سن اور قبول فرما۔ آج ہم مل کر اس روحانی محفل میں تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سنبھال، انہیں ہر مشکل ہر مصیبت سے محفوظ کر، اور ان بارشوں کی جو طوفانی بارشوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے اے خداوند تو ان کو سنبھال لے، انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے خداوند تو ان کا محافظ ہو۔ اسی ایمان سے تیرے حضور مانگتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیری بیٹی اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔